ٹھیک ہے، شروع کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بیچ میں دروس میں وقفہ رہا اور اب میں چاہتا ہوں کہ مکمل ہو جائے۔ اس سے پہلے میں نے گزشتہ دروس میں بتایا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس کے معنی کیے گئے ہیں جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا۔ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ پھر تجوید الحروف جو ہے وہ مخارج الحروف و صفات الحروف پر مشتمل ہے۔ مخارج الحروف آپ پچھلے درسوں میں پڑھ چکے ہیں، اور صفات الحروف بھی صفات لازمہ کی بحث مکمل ہو چکی، اور صفات عارضہ کی بحث بھی تقریباً مکمل ہو چکی۔ میں نے بتایا تھا کہ صفات عارضہ کل 8 حروف میں پائی جاتی ہیں، بعض حالتوں میں ہوتی ہیں، بعض میں نہیں ہوتی۔ جو چیز کبھی ہو کبھی نہ ہو تو اسے عارضی کہا جاتا ہے۔ ان صفات کو محسنہ، مزینہ، محلیہ، ان کے مختلف نام ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ صفات عارضہ کی 2 اقسام ہیں، ایک عارض بالصفت اور دوسری عارض بالحرف۔ عارض بالصفت کہ کسی صفت لازمہ کے عارضی طور پر اس میں پائے جانے کی وجہ سے وہ صفت پائی جائے، اور یہ صرف تفخیم اور ترقیق، اور وہ بھی الف لام را 3 حرفوں کی ہے۔ ان کے قواعد بھی بیان کیے جا چکے ہیں، اور عارض بالحرف جو کسی حرف کے ملنے کی وجہ سے، اگر وہ حرف ہے تو صفت پائی جائے گی، وہ حرف نہیں ہے تو صفت نہیں پائی جائے گی۔ اور یہ کل حروف ان کا مجموعہ بتایا تھا او یرملان، یہ 8 حروف ہیں۔ ان میں غنہ کی بحث بیان کی گئی تھی۔ غنہ صوت خیشومی کا نام ہے۔ ناک کا جو بانسا ہے یہ آگے نتنا نہیں بلکہ پیچھے یہ حصہ، تو اس میں جو آواز پیدا ہوتی ہے
تو اسے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ حرف نہیں ہے، صفت ہے، لیکن مخارج میں نے بتا دیا کہ اس کا مخرج جو مخارج مقدرہ ہیں ان میں دوسرا مقدر مخرج جو ہے وہ خیشوم بیان ہوا، اور فرمایا کہ خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ تو غنہ تو ذات نہیں ہے، صفت ہے۔ تو یہ اس لیے کہہ دیا کہ بعض حالتوں میں مخرج اصلی جو نون کا ہے، نون ساکن و تنوین جب ہو تو اصلی مخرج پر مکمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے صرف خیشوم میں ہی آواز غنہ کی ایک الف کی مقدار پائی جاتی ہے، اور اسے اخفاء مع الغنہ یا ادغام ناقص میں ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے۔ اور فوائد مکیہ میں حضرت علامہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بالواسطہ ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے لکھ دیا ہے کہ مراد اس سے نون مخفات و مدغم بادغام ناقص ہیں۔ اب یہ بھی غنہ زمانی ہے، اس کی بھی مقدار ہے، اس کے لیے ارادہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ غنہ آنی تو نون میم کی صفت لازمہ ہے، اور وہ بغیر ارادہ کے نون میم میں ادا ہو جاتا ہے، اور اس کی مقدار بھی نہیں ہے۔ ان، ان، ام، ام، اگر اظہار کیا جائے تو پھر بھی وہ ادا ہوگا۔ انعمت من خلق، اگر یہ غنہ آنی ادا نہ ہو تو پھر نون میم ناقص ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ غنہ تو ان کی صفت لازمہ ہے، لیکن جب اس میں تجاوز ہو جاتا ہے اور ایک الف تک غنہ بڑھ جاتا ہے تو اسے غنہ زمانی کہتے ہیں۔ اب اس میں سے غنہ زمانی میں سے نون مخفات و نون مدغم بادغام ناقص کا تو مخرج بیان کر دیا کہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، حالانکہ نون مظہرہ جب اس میں اظہار مع الغنہ ہوتا ہے تو وہ بھی خیشوم ہی سے ایک الف کے برابر ادا ہوتا ہے، اور وہ بھی غنہ زمانی ہوتا ہے۔ اسی طرح میم مشدد ہے، اور اسی طرح میم کا جو ادغام میم میں ہوتا ہے، الیکم مرسلون، یا نون ساکن کا نون میں ادغام ہوتا ہے، تو غنہ تو خیشوم سے ادا ہوتا ہے ایک الف، لیکن فوائد مکیہ میں قید لگا دی کہ اخفاء والا نون اور ادغام ناقص والا نون۔ اب ادغام ناقص
من یقول میوال. اب اس میں دیکھیں کہ جو نون کا مخرج ہے طرف لسان تالو، زبان وہاں نہیں لگتی اور غنہ باقی ہے، تو مخرج پر صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے. میوال من یقول، اس لیے کہا کہ ادغام ناقص. اب جہاں تک من ناسقرین، مما، ان کو شامل نہیں کیا، اس لیے کہ ان میں غنہ ہے، زمانی ہے، لیکن اسے اظہار مع الغنہ کہا جاتا ہے. نون میم اپنے مخرج سے کامل طور پر ادا ہوتے ہیں، اور خیشوم میں ایک الف کی مقدار غنہ ادا ہوتا ہے. تو ذات پر صفت کا غلبہ ان میں نہیں ہوتا، البتہ اخفاء میں کہ نون ساکن و تنوین کا جب اخفاء کرتے ہیں آپ تو زبان مخرج پہ پورے طور پر نہیں لگتی. جسے صاحب رضی نے کہا لا عمل للسان فیہ کعملہ ما یدغمان او یظہران بغنۃ. یہ صفات عارضہ ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ عارض بالحرف ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مد فرعی، مد اصلی میں تو ایک الف مد ذاتی ہے، لیکن جب ایک الف سے بڑھ جاتی ہے مد، اس کو زیادہ کھینچتے ہیں تو وہ پھر سبب کے اوپر موقوف ہوتا ہے. دوسرا حرف جب آئے گا تو وہ اس کا عارض ہونا بالحرف ہے. مثلا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ مد فرعی کریں گے. مدہ میں مد اصلی ذاتی طبعی تو ایک الف بغیر سبب کے ہے، وہ لازمی صفت ہے، لیکن جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر وہ مد فرعی اسے کہتے ہیں، اور یہ ایک سبب ہے دوسرے حرف کا آنا، اور پھر ایک الف سے زیادہ مد ہوتا ہے، اس کو زیادہ کھینچا جاتا ہے. اب حمزہ جو ہے وہ کبھی اسی کلمہ میں ہوگا جہاں حروف مدہ ہے، جیسے اولئک، لام کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے اور حمزہ کلمے میں ہے. تو اب یہ مد جو ہے متصل کہا جاتا ہے. سیئت، سوءن، اب یہ ایک کلمہ ہے تو اسے مد واجب کہیں گے یا مد متصل کہیں گے، اور یہ مد تمام ائمہ کے نزدیک ضروری ہے. قرائے عشرہ میں سے کوئی ایک صاحب بھی نہیں ہے کہ جو اس میں مد نہ کرتے ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ورش اور امام حمزہ ورش ازرق کے طریق پر اس میں طول کرتے ہیں.
5 الف تک، اور باقی ائمہ جو ہیں وہ توسط کرتے ہیں، اور ورش اور حمزہ جو ہیں وہ تو متصل ہو کہ منفصل ہو. حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے فی انفسکم، اب فی جدا کلمہ، قالو آمنا، انا اعطیناک، اب یہ حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہے، تو اسے مد منفصل کہیں گے، مد جائز بھی کہیں گے. منفصل اس لیے کہ کلمہ ایک نہیں ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور جائز اس لیے کہ بعض ائمہ کے نزدیک اس میں مد نہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن امام ورش اور امام حمزہ متصل ہو کہ منفصل، واجب ہو کہ جائز، اس میں طول کرتے ہیں جو 5 الف تک ہوتا ہے، اور باقی سارے ائمہ جو ہیں متصل میں تو توسط کرتے ہیں، البتہ منفصل میں بعض ائمہ جو ہیں وہ قصر بھی کرتے ہیں. اب پھر ان کی مقداروں میں بھی مسئلہ ہے کہ توسط جو ہے، امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی مقدار 4 الف ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 الف ہے، 2.5 الف ہے، 3 الف ہے. یہ 2.5 یا 1.25 جو ہے یہ تقریبی اندازے ہیں، اصل بات جو ہے وہ شیخ کی سماعت پر موقوف ہے. اب ان میں بعض ائمہ 3 الف مد کرتے ہیں، بعض ائمہ 2 الف مد کرتے ہیں، اور بعض قراء 10 میں اس میں قصر کرتے ہیں، بعض قصر بھی کرتے ہیں، توسط بھی کرتے ہیں، دونوں وجوہ ان کے لیے جائز ہیں، تو اس لیے اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں منفصل کو. لیکن متصل جسے واجب کہا جاتا ہے اس میں سارے کے سارے توسط کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے نزدیک توسط 4 الف ہے، کسی کے ہاں 3 الف ہے، کسی کے ہاں 2 الف ہے. دوسرا سبب حروف مدہ کے بعد سکون ساکن کا آ جانا، حرف ساکن آ جائے. حمزہ بھی ثقیل حرف ہے، تو مدہ کے بعد اس ثقل کو ختم کرنے کے لیے دراز مد کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ واضح ادا و تحقیق کے ساتھ، اور سکون جو ہے اس میں بھی ثقل پایا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی مد کیا جاتا ہے، اور وہ مد فرعی ہوتا ہے. اسی لیے اس کو عارض بالحرف کہتے ہیں. حرف بعد میں ساکن ہو تو صفت مد پائی جائے گی، اور ساکن نہ ہو تو نہیں پائی جائے گی. حمزہ ہو تو مد پائی جائے گی، حمزہ نہ ہو تو نہیں پائی جائے گی. اور یہ مد جو ہے صفت عارضہ مد فرعی کی بات کر رہا ہوں. مد اصلی تو حروف مدہ کی لازمی مقدار ہے، ذاتی اور طبعی مقدار ہے. اب اگر سکون ہے
تو پھر اسے مد لازم کہیں گے. اور تمام ائمہ عشرہ کے نزدیک مد لازم جو ہے اس میں طول ہی کیا جاتا ہے. اب لازم کبھی تو ساکن صرف حرف مدہ کے بعد محض خالص ساکن ہوگا، جیسے آل آنا. اب یہ لام ساکن ہے، اس پر جزم ہے. اب اسے لازم مخفف کہا جائے گا، اور ہے کلمے میں تو لازم کلمی مخفف یا کلمی مخفف کہیں گے. لیکن الذکرین اللہ ولا الضالین، مدہ کے بعد تشدید آ گئی. تأمرونی، یہاں واو مدہ کے بعد حرف مشدد آ گیا، تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہیں گے. اور یہ مد کبھی حروف میں بھی ہوتی ہے، کلمے کے علاوہ حرف میں، لیکن حروف میں صرف مقطعات میں ہوتی ہے. اور حروف مقطعات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان میں مد جو ہوگی اس کو حرفی کہیں گے. مخفف کون سی ہوگی، مثقل کون سی ہوگی، تو یہ انشاءاللہ کل کے سبق، آئندہ سبق جو ہوگا بدھ کے دن، اس میں آپ کو بتایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.